سعودی عرب میں اس فیملی کے لیے کما رہے ہیں۔ یہ گھر میں موجود تھی، ظاہر ہے کافی عرصہ ہو گیا ہوگا۔ پھر ایک گیمنگ ایپ ہے پب جی، جس کی بڑی شہرت ہے، بہت سے لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں۔ یہ کھیلنے لگ گئی اور اس گیم میں ایک ٹیم بنتی ہے، ایک کپل بنتا ہے۔ تو سچن، انڈیا کا نیو دہلی کے قرب و جوار میں رہنے والا لڑکا، ان کی ایک ٹیم بنی۔ پھر ایک طویل عرصہ گیم پر انہوں نے جب گزارا تو آپس میں اٹیچمنٹ ہو گئی، اور اتنی اٹیچمنٹ ہو گئی کہ یہ خاتون جس کی اپنے خاوند سے جو سعودیہ میں مقیم ہے اس سے بھی لو میرج ہوئی تھی، اور بعد میں گھر والے راضی ہوئے تھے، تو اس کو بنا بتائے 4 بچے، جن میں سے ایک بیٹا ہے، 3 بچیاں ہیں، وہ لے کے یہ چلی گئی۔ یہ کس طرح گئی؟ ہوا یہ کہ چونکہ انڈیا اور نیپال کی سرحد آپس میں لگتی ہے، وہاں ویزے کے بغیر آمد و رفت جاری ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی نیپالی انڈیا میں آتا ہے یا انڈین وہاں جاتے ہیں، کراس بارڈر کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں ایک آئی ڈی کارڈ بھی کافی ہوتا ہے، راشن کارڈ کافی ہوتا ہے، یا سمجھ لیجئے کہ کوئی ڈرائیونگ لائسنس، یعنی کوئی بھی آئی ڈی پروف اگر ہو تو یہ سرحد کراس ہو جاتی ہے۔ سیما غلام حیدر نے یہ کیا کہ جب یہ اس کی اٹیچمنٹ اس سچن نامی ہندو لڑکے سے ہوئی، اور یہ ایک مسلمان لڑکی ہے، یہ ایک مسلمان فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس کا خامد مسلمان ہے، وہ سعودیہ میں مقیم ہے، یہ 4 بچے ایک مسلمان کے بچے ہیں، لیکن اس گیمنگ ایپ کے ذریعے سے یہ ایک ہندو لڑکے سے انوالو ہوتی ہے، اور پھر طے پاتا ہے کہ یہ انڈیا چلی جائے گی۔ پہلے یہ اکیلی جاتی ہے نیپال، اور پورا سروے کر کے اور پورا راستہ دیکھ کے واپس آتی ہے، پھر یہ پورا گھر بیچتی ہے اور بچے لیتی ہے، اور پھر یہ نیپال پہنچ جاتی ہے۔ وہاں سچن آتا ہے اور ان کو لے جاتا ہے، کرائے کا گھر لیتے ہیں اور اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو کچھ ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے، چونکہ بغیر اپنے مسلمان شوہر سے طلاق لیے جو ان کی خاطر سعودیہ میں بیٹھا کما رہا ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کچھ جعلی کاغذات بنوانے کے لیے کسی ایجنٹ سے انڈیا میں رابطہ کرتے ہیں، وہ پولیس کا مخبر نکلتا ہے، چنانچہ یہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ خامد بیچارہ اکیلا وہاں بیٹھا ہے سعودی عرب میں، یہ بچوں سمیت گرفتار ہو چکی ہے۔ پولیس کہتی ہے کہ عدالتی کارروائی کے نتیجے میں جو بھی معاملہ ہوگا وہ سامنے لایا جائے گا۔ خامد نے عالمی نشریاتی ادارے سے بات کرتے ہوئے فون پر یہ کہا کہ وہ میری بیوی ہے، اسے ورگلایا گیا ہے، خدا کے لیے میری بیوی اور میرے بچے مجھے واپس دلائے جائیں۔ ناظرین، یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ ذرا تھوڑا سا ہم اگر اسلام کو دیکھیں کہ ایک خاوند بیوی سے کتنی دیر کے لیے دور رہ سکتا ہے، مختلف فقہائے کرام نے اس واقعہ سے استدلال کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اور وہ ایسے خلیفہ تھے جو راتوں کو عوام کی خبرگیری کے لیے گشت کیا کرتے تھے۔ رات تھی اور گشت جاری تھا خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ ایک حجرے سے، ایک مکان سے کسی دوشیزہ کسی خاتون کی ایسی دلدوز اشعار پڑھنے کی آواز خلیفہ کے کانوں میں پڑی کہ خلیفہ لرز کے رہ گئے۔ اشعار عربی میں تھے جن کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے کہ خدا کا اگر مجھے خوف نہ ہوتا تو آج میری چارپائی سے بھی آوازیں آ رہی ہوتی۔ سیدنا عمر نے جب یہ بات دیکھی، اس کا درد دیکھا، اس کی تڑپ دیکھی، اپنے خامند کے لیے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ اس کا خامند جہاد کے لیے گیا ہے۔ اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ ایک عورت، ایک بیوی اپنے خامند سے کتنے دیر کی دوری برداشت کر سکتی ہے، اس کی قربت سے دوری کتنی برداشت کر سکتی ہے؟ سیدہ نے بتایا کہ 4 ماہ۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جہاد اور جنگ اور فوج میں جو بھی لوگ جائیں گے ان پر لازم ہے کہ 4 ماہ کے بعد وہ ضرور گھر آئیں گے۔ چنانچہ آج ہمارے وہ لوگ جو اس چیز کو وائلیٹ کرتے ہیں، بیوی کے حقوق کو وائلیٹ کرتے ہیں، اسلام کے اس اصول کو وائلیٹ کرتے ہیں، ایک درخشاں مستقبل کے لیے خود کو بھی فتنے میں ڈالتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی فتنے میں ڈالتے ہیں، اس کا نتیجہ پھر کبھی یہ بھی نکلتا ہے کہ پوری فیملی ٹوٹ جاتی ہے، اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے، دنیا خطرے میں پڑ جاتی ہے، آخرت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، میاں بیوی دونوں الگ رہ سکتے ہیں بشرطے کہ دونوں کی رضامندی ہو اور دونوں کو فتنے میں مبتلا ہونے کا کوئی احتمال نہ ہو۔ اگر فتنے میں پڑنے کا احتمال ہو میاں کا یا بیوی کا تو پھر یہ 4 ماہ تک بھی دوسروں سے الگ نہیں رہ سکتے۔ آج کی جو بہت اہم بات ہم نے سوچنی ہے اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں،
وہ یہ ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز جو ہم اپنے کسی پیارے کو دے سکتے ہیں، مستقبل بھی اہم ہے، معاش بھی اہم ہے، روزی بھی اہم ہے، لائف سٹائل بھی اہم ہے، لیکن سب سے اہم ہمارا تعلق ہے، سب سے اہم ہمارا وقت ہے جو ہم اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، سب سے اہم ہماری قربت ہے جو انہیں چاہیے ہوتی ہے۔ میرے ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب سعودیہ چلے گئے، ڈرائیونگ وہ کرتے تھے، NLC بڑا ٹریلر چلاتے تھے، اتفاق سے ایک بچہ ان کے ویل کے نیچے آ گیا اور ان کو وہاں کوئی سزا وزا ہو گئی اور طویل عرصہ ان کو وہاں رہنا پڑا۔ وہ جب واپس آئے تو جو بچہ چھوٹا سا تھا، جب وہ گئے واپس آئے تو بڑا ہو چکا تھا۔ جب والد گھر میں آئے تو بچہ سہم گیا، ڈر گیا، اس نے باقاعدہ اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ اجنبی شخص ہمارے گھر میں کیوں رہتا ہے؟ مجھے بتائیے یہ کمائیاں اور یہ معاشی بہتری ہمارے کس کام آئے گی؟ شیطان، سب سے بڑا شیطان کا وار یہ ہے کہ وہ میاں بیوی میں دوری کرواتا ہے۔ تو یہ وہ سارے اسباب، سارے وسائل، سارے حالات، سارے حقائق جو میاں بیوی میں دوری پیدا کریں، میاں بیوی میں قربت ختم کریں، وہ شیطانی عمل ہیں۔ چنانچہ یہ بہت زیادہ ہمیں اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو ہم انشور کریں کہ ہمارے بیوی بچے محفوظ بھی ہیں، ہم انہیں فون پر وقت دیں، ہم بر وقت آنے کی کوشش کریں۔ سال ہا سال انہیں چھوڑ دینا اور وہ تڑپتے پھریں اور ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، ان کے سر پر باپ کا سائبان نہ ہو، خامد کا سائبان نہ ہو، وہ اجنبی مردوں سے مدد طلب کرتے پھریں اور ہم صرف پیسے بھیج کے سمجھیں کہ ہم ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں، یہ شرعاً، اخلاقاً، قانوناً کسی صورت بھی درست نہیں ہے۔ چنانچہ سارے ان دوستوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو مجبوراً جاتے ہیں، میں نہیں کہتا خوشی سے جاتے ہیں، اپنوں سے دور جانا آسان کبھی نہیں ہوتا، لیکن خدا کے لیے اپنے اپنوں سے دوری، اپنوں سے جدائی، اس طرح کی رسوائی، اگر اس کی قیمت پر باہر جانا ہو تو روکھی سوکھی کھا لینی چاہیے، گھروں میں رہنا چاہیے۔ دنیا میں سب سے بڑا کام، سب سے بڑا کارنامہ، سب سے بڑی جاب اگر کسی نے کی ہے تو وہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ قار نبوت ادا فرماتے تھے، قیامت تک کے لیے لوگوں کو شرعی روشنی دینی تھی، شرعی رہنمائی دینی تھی۔ اس کے باوجود اپنی بیویوں کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات کا جائزہ لیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا وقت پیارے پیغمبر دیتے تھے، لاڈ کرتے تھے اپنی بیویوں کے ساتھ، سیدہ عائشہ کے ساتھ دوڑ لگاتے تھے، انہیں باہر لے جاتے تھے، ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، محبت پیار کی باتیں کرتے تھے۔ تو یہ وہ حقوق ہیں جو میاں بیوی کے ضروری ہیں۔ اگر ان حقوق کی قیمت پر چند روپے، چند ٹکے ہم اپنے بچوں، اپنی بیوی بچوں، اپنی رہائش کے لیے کمانا چاہتے ہیں تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قناعت عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے، میاں بیوی کی آپس میں محبت اور وفاداری عطا فرمائے۔ اب دیکھیے یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے اقرا نامی لڑکی 19 سالہ بنگلور میں، وہ بھی اسی ایپ کے ذریعے سے پہنچ گئی تھی، اسے انہوں نے ڈیپورٹ کر دیا۔ اب یہ معاملہ ہے، اب ان 4 بچوں کا کیا بنے گا؟ وہ خود جیل میں ہے، میاں وہاں ہے، تڑپ رہے ہیں اور پاکستان کی بھی رسوائی ہو رہی ہے، خاندان کی رسوائی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کے لیے آج ہم یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ضرور اس کو ان دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا جا چکے ہیں، خدا نخواستہ، تاکہ کوئی اور گھر اس طرح کی کیفیت کا شکار نہ ہو۔ اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔